السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہی اللہ تعالی ہے، بس تم لوگ کہاں بہکائے ہوئے جا رہے ہو۔ وہی صبح کی روشنی کو لانے والا ہے، اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنائی۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب مقرر فرمایا، اور یہ زبردست اور زیادہ جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے تاریکی میں، خشکی میں اور سمندر میں اپنے لیے رستہ تلاش کرو۔ ہم نے اپنی آیات کو اسی طرح سے آیات کو کھول کھول کر کے بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو جاننے والی قوم ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 95، 96، 97 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس دنیا کے اندر چیزوں کو بنایا ہے، جس کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی رہنمائی کو حاصل کر لے گا، اور یہ جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا پورے کائنات کا خالق مالک ہے، سبھی کو پیدا فرمانے والا ہے، سبھی کو روزی دینے والا ہے، اور سبھی کا رب ہے، اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالی دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ دانے اور گٹھلیاں جس کو کسان زمین کے اندر دبا دیتا ہے، زمین کے تہ میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے اس میں سے مختلف قسم کے پیڑ پودے، غلے اور اناج پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیے زمین ایک ہی ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر جو پانی ڈالا جاتا ہے اور پانی ڈال کر کے جو کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے، وہ پانی بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن دانا جس چیز کا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی پھل نکلتا ہے۔ جس چیز کا دانا ہوتا ہے پھل اسی کا نکلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ببول بو دینے سے جو ہے دوسری چیز نکل جائے، پیپل کا پیڑ اگر کوئی روپ دے تو کوئی دوسرا پیڑ نکل جائے، اگر کوئی گیہوں بو دے تو وہاں پر راگی مڑوا نکل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا دانا ہوتا ہے، جس چیز کی گٹھلی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسی چیز کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال کاریگری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ اب دیکھیے دانے اور گٹھلیاں، اس میں جان نہیں ہوتی ہے، دانے میں جان ہے، گٹھلیوں میں جان ہے نہیں، لیکن اسی دانے اور گٹھلیوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیڑ پودوں کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے اندر جان ہوتی ہے نا، وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پھیلتا ہے، مختلف قسم کے پھل دیتا ہے، الگ الگ قسم کے پھول اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس کی خوشبو کو سونگ کر کے انسان اپنے جسم کو، اپنے روح کو معطر کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو نطفہ نکلتا ہے، اور وہ نطفہ بے جان ہوتا ہے، اور اسی بے جان نطفے سے پھر جیتا جاگتا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ جانور انڈا دیتا ہے، انڈا کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے نا، اور اسی بے جان انڈے سے اللہ پھر دوبارہ جانور کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی جانور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے جان انڈے کو بھی پیدا کرتا ہے۔ انڈے سے مرغی نکلتا ہے، اور مرغی سے
انڈا نکلتا ہے. انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اسی نطفے سے اللہ انسان کو بھی پیدا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ وہ مرے ہوئے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. اور یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک مومن کے نطفے سے کافر پیدا ہوتا ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے, اگرچہ وہ زندہ ہے, لیکن کافر کیا ہوتا ہے؟ مرا ہوا ہوتا ہے. اور اسی کافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومن کو بھی پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال کاریگری ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ, یہ اللہ ہے, یہ ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے, تمہارا معبود ہے. تم لوگ کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ کس کے دربار میں جا رہے ہو؟ کس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہو؟ کس کی فرما برداری کر رہے ہو؟ سامعین کرام, اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح, روشنی کو پیدا کرنے والا, تاریکی سے روشنی کی کرن کو پھاڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تاریکی بھی ہے نا, تھوڑی دیر کے اندر پاؤ پھٹنے لگے گا اور وہاں سے روشنی نکلے گی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ. مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ روشنی اور تاریکی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب تاریکی چھائی ہوتی ہے اس میں سے روشنی کون نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے نکالنے والا؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا. یعنی دن جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو لوگ روشنی میں کیا ہوتے ہیں؟ مصروف ہوتے ہیں, سوتا نہیں آدمی, کام دھندے میں لگا رہتا ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی کو نکالتا ہے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریک بنا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ دن کی روشنی کی مصروفیات میں جو لوگ پریشان حال تھے, جو لوگ کام کر رہے تھے, جو لوگ تھکے ماندے تھے, وہ رات کو سکون اور اطمینان حاصل کریں. ابھی سب لوگ سو کر کے آئے, طبیعت ایک دم فریش ہے. اگر رات میں نیند نہیں آئے تو صبح میں سر میں درد ہوگا, پوری رات نہیں سو پائے, بڑی بے چینی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا, سکون کی چیز بنایا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر حسبانا, سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حساب پر رکھا ہے. سورج اور چاند کو اللہ نے ایک حساب پر رکھا ہے, سب اپنے حساب پر ہے, سب کے لیے الگ الگ منزلیں ہیں. انہی منزلوں پہ وہ رواں دواں ہے اور انہی منزلوں پر چلنے کی وجہ سے کبھی دن دیکھیں گے بڑا ہو جائے گا اور رات چھوٹی ہو جائے گی. ابھی آپ گرمی میں دیکھیں گے سورج کے نکلنے کا جو اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. پھر آپ اسی سورج کو آپ سردی کے موسم میں دیکھیں گے تو ذرا کٹ کر کے نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے وہ منزل مقرر کر کے رکھا ہے. اسی منزل پر چلنے کی وجہ سے کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے, اور کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ساری کی ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے چیلنج کے روپ میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, بہت زیادہ جاننے والے, سب سے زیادہ جاننے والے اور بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اندازہ ہے جو اللہ نے سورج اور چاند کے لیے مقرر فرما دیا ہے. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, یہ جو ستارے تم دیکھتے ہو آسمان میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے. کیوں پیدا فرمایا؟ اس کا مقصد بھی آگے بیان کر دیا. ابھی ستاروں کا لوگ علم حاصل کرتے ہیں, علم نجوم حاصل کرتے ہیں نا ستاروں کا, اور اس کے ذریعے سے بھوشیوانی کرتے ہیں, آگے کے حالات بتلاتے ہیں. ستارے اس لیے پیدا نہیں کیے گئے, ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, تاکہ تم تاریکی میں, زمین پہ اور سمندر میں ان ستاروں کے ذریعے سے اپنی راہ کو معلوم کر سکو کہ کدھر سے جانا ہے, کیسے جانا ہے. یہاں پر ایک مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر کے اپنے راہ کو طے کر لے کہ ہاں ہم کو اس راستے سے جانا ہے, ہاں یہاں پر یہ تارا ہے, اب ادھر سے یہ راستہ ہم کو نہیں ملے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے.
اور دو اور مقصد ہے اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے. زینا السماء الدنیا، یہ جو آسمان ہے دنیا والا آسمان جو ہمیں دکھتا ہے، آسمان 7 ہے، اس میں سے ایک دنیا والا آسمان ہے جس کے اوپر تاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا دیا ہے اس دنیا والے آسمان کی زیب و زینت کے لیے. اور دوسرا رجوما للشیاطین، شیطان کے اوپر آگ کا شعلہ اسی ستارے سے برسایا جاتا ہے. کب؟ جب شیطان چڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ زمین سے ایسے ایک کے اوپر ایک کے اوپر شیطان چڑھتا ہے اور چڑھ کر کے آسمان پہ جاتا ہے اور جا کر کے اللہ تبارک ملائے اعلیٰ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر کے جو باطن فیصلہ ہوتا ہے دنیا کے لیے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، جو فیصلہ ہوتا رہتا ہے وہ جا کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے. تو سننے کی کوشش کرتا ہے تو جو محافظ نگران فرشتے ہوتے ہیں وہ اسی ستارے کو توڑ کر آگ کا شعلہ کبھی کبھی دیکھیں گے ایسے گر ایسے کبھی چلتے ہوئے دیکھیں گے جس کو لوگ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا تارا. وہ آگ کا شعلہ اصل میں اسی شیطان کو مارنے کے لیے لوگوں نے الگ الگ اس سلسلے میں عقیدے الگ الگ ڈھکوسلے بنا کر کے رکھے ہیں. الگ الگ باتیں، یہاں ستارہ ٹوٹ رہا ہے اس وقت کچھ مانگ لوگے تو مل جائے گا، اس طرح کے الگ الگ لوگوں کے خیالات ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب شیطان سننے کے لیے جاتا ہے تو اس ستارے کو شہاب ثاقب بنا کر کے اس کو مارا جاتا ہے اور اسی سے وہ جل کے بھسم ہو جاتا ہے. یہ 3 مقصد ہے ستاروں کا. سلف صالحین کا کہنا کہ ان 3 مقصدوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی ستاروں کا اور کوئی چوتھا مقصد بھی سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ علم نجوم جو ہمارے سماج و معاشرے میں لوگ بہت کہتے ہیں کہ نجومی ہے نجومی ہے. کیوں کہتا ہے نجومی؟ کیونکہ یہ ستاروں کا علم جانتا ہے، یہ بھوشیوانی کر سکتا ہے، یہ آنے والے وقت کے حالات کو بتلا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے علم نجوم کا ایک چھوٹا سا بھی حصہ سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. لہذا علم نجوم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے. ستاروں کے 3 مقاصد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی کاریگری ہے. اللہ نے فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم دلیلوں کو آیتوں کو اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کن کے لیے؟ جن کے پاس بھیجا ہوتا ہے ان کے لیے. جس کے پاس بھیجا ہی نہیں ہے، جو اپنے یہاں پر گوبر بھر لیا ہے کبھی بھی اس پر غور نہیں کرے گا، وہ اپنے ہی پرانے دھرے پر چلتا رہے گا، اس کے لیے سب نہیں ہے. یہ سب چیز ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب چیز ان لوگوں کے لیے ہے لقومی یعلمون، جو جاننے والی قوم ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم ہے، جو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والی قوم ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.